السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ میں آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو آج کے کام کا آغاز ہم اپنے سبق اسلام میں عبادت کا تصور کو ریوائز کر کے کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے 5 اہم ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کلمہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم نے نماز کی فضیلت کے بارے میں پڑھا کہ نماز ہر مسلمان پر دن میں 5 بار فرض ہے اور نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے آج روزے سے ہوں گے اور یہی ہمارے دین کا دوسرا اہم رکن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو روزہ دار ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص کیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے تمام روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا۔ ہمارے دین کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے، جو ایک مالی عبادت ہے، اور اس کے 8 مصارف بھی ہم نے پڑھے، جن میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، جہاد فی سبیل اللہ اور مسافر شامل ہیں۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ دین اسلام کا آخری اور اہم مالی اور بدنی رکن جس کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ہے حج۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد بھی دلاتا ہے، اور مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کا مظاہرہ بھی ہے۔ بچوں، ان تمام عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں روزمرہ کے تمام کاموں کو بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ غرض کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو یہ بھی عین عبادت ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق کے مختصر جوابات اور خالی جگہ پر کریں گے۔ آپ نے یہ دونوں کام اپنی نیٹ کاپیز پر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوال نمبر 2، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے۔ سوال نمبر 3، حج کیسی عبادت ہے؟ جواب: حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ سوال نمبر 4، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ جواب: حج کا عظیم الشان اجتماع امت مسلمہ کی شان و شوکت اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1، اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ نمبر 4، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہیں۔ امید ہے آج کا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے یہ کام اپنی کاپیز پر خوش خطی سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔